السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج اس خطبے میں اس عمل کے بارے میں بات کروں گا جس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بخاری میں، الیقین الایمان کلہ، یقین جو ہے مکمل اور کامل ایمان کا نام۔ یہ قول یاد رکھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ یہ خطبہ سمجھنا آسان ہو جائے اور عمل کرنا بھی آسان ہو۔ الیقین الایمان کلہ، یقین جو ہے کامل اور مکمل ایمان کو کہا جاتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں کا سبب جو ہے دو بیماریاں ہیں۔ ان دو بیماریوں کی وجہ سے دل کو باقی ساری بیماریاں لگتی ہیں۔ ایک بیماری کا نام ہے شہوت اور دوسری بیماری کا نام ہے شبہہ۔ یاد رکھنا آسان ہے، ایک بیماری کا نام ہے شہوت یعنی خواہش پرستی، دوسری بیماری کا نام ہے شبہہ یعنی شک کرنا۔ ان دو بیماریوں کی وجہ سے، خواہش پرستی اور شک کی وجہ سے، یہ دو بیماریاں جب دل میں آ جائے باقی ساری کی ساری بیماریاں دلوں میں وہ جاگزین ہو جاتی ہیں۔ تو یہ خواہش پرستی کی بیماری، اس کے جڑ اور بنیاد دنیا کی محبت ہے، اور شک اور شبہ اس کے جڑ اور بنیاد وحی الہی سے دوری ہے۔ جتنا انسان قرآن اور حدیث سے دور ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے دل کے اندر شک پیدا ہوتا ہے۔ تو تمام بیماریوں کا سبب کیا ہے؟ کتنی بیماریاں ہیں؟ دو بیماریاں ہیں۔ ایک کا نام شہوت ہے، خواہش پرستی، اور خواہش پرستی جو ہے دنیا پرستی کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا شک و شبہ ہے، اور یہ اس لیے دل میں پیدا ہوتی ہے جب انسان قرآن و حدیث سے دور ہوتا ہے۔ تو ہم ان دو بیماریوں میں سے شک کے بارے میں بات کریں گے۔ جس دل کے اندر شک نہ ہو وہی دل یقین والا دل ہے، وہی دل یقین والا۔ اور جس دل کے اندر ذرا بھی شک ہو
وہ یقین والا دل نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین کو یقین والا دل چاہیے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ دن جس کے اندر مال اور بچے بیٹے کوئی فائدہ نہیں دیں گے. اسی شخص کو فائدہ ہوگا جو اللہ کے پاس آتا ہے قلب سلیم لے کر، جو صحیح سلامت دل لے کر آتا ہے. اور شک کی وجہ سے دل صحیح سلامت نہیں رہتا ہے. جہاں شک آ جائے وہاں دل کی سلامتی ختم ہو جاتی ہے. تو شک اور شبہ جس دل میں پیدا ہو جائے اس دل کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. سورۃ حجرات میں ہے مومن کون ہے، آپ سب بھائی توجہ سے سنیں. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم يرتابوا، پھر شک نہیں کرتے، شک کی گنجائش نہیں. یہ مومن ثم لم يرتاب. اور اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. انسان کو دنیا میں اگر محبوب چیزیں ہیں اپنی جان اور اپنی مال، اور یہ جان اور مال انسان اسی کے لیے لگا سکتا ہے جس سے اس مال اور جان سے زیادہ محبت ہو. تو مومن جو شک کرنے والے نہیں ہے وہی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے مال لگاتے ہیں اور اپنی جان لگاتے ہیں. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ مومن ہیں. میں سوچوں اپنے بارے میں، آپ سوچ رہے ہوں گے یقیناً اس آیت کو سن کر آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ایسے ہیں کہ نہیں. مومن وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر شک نہیں کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں. یہی لوگ جو ہے وہ سچے ہیں. اولئک هم الصادقون. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، اور یہ خطبہ اللہ کے نبی کے وفات کے 1 سال بعد اسی مسجد میں اسی ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں. اور اس خطبے میں انہوں نے وہی خطبہ ارشاد فرمایا جو 1 سال پہلے اللہ کے نبی دے چکے تھے. تو جب خطبہ دے رہے تھے یاد آ گئی، بہت زیادہ روئے. حدیث میں الفاظ ہے کہ بہت دیر تک روئے، بہت زیادہ بھی روئے اور بہت دیر تک روتے رہے خطبے کے دوران ہی. اور پھر فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ رب العالمین سے عافیت مانگا کرو. یہ جو خیریت سے دن گزرتے ہیں یہ عافیت ہے. جان اور مال کی سلامتی کے ساتھ جو دن گزر رہے ہیں یہ عافیت ہے. اللہ سے عافیت مانگا کرو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کو یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت عطا نہیں کی گئی، یعنی یقین کے بعد عافیت سب سے بڑی نعمت ہے. تو معلوم ہوا کہ عافیت یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یقین اس سے بھی زیادہ بڑی نعمت ہے. آپ سمجھتے ہیں اس حدیث کو؟ عافیت مانگا کرے اللہ رب العالمین سے، کیونکہ یقین کے بعد اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. معلوم ہوا عافیت سے بھی زیادہ بڑی نعمت کیا ہے؟ یقین ہے. یعنی اگر دنیا میں تیری عافیت چھین لی جائے، تیرے پاس عافیت نہ ہو، بدن سلامت نہیں ہے، مال سلامت نہیں ہے، لیکن دل کے اندر یقین ہے، تو تجھے عافیت سے بھی بڑھ کر دولت عطا کی گئی ہے، نعمت عطا کی گئی ہے. علماء کرام کا، سلف صالحین کا اجماع ہے اس بات پر کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو جو فضیلت ملی وہ اس وجہ سے نہیں ملی کہ نوافل کی کثرت کی وجہ سے، سخاوت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، کیونکہ تمام صحابہ سخاوت کیا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے، اذکار کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے. سارے اعمال تو سارے صحابہ کیا کرتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو فضیلت ملی اس کی یقین کی وجہ سے، کہ اس کی یقین اللہ اور اس کے رسول پر اتنی تھی کہ باقی کسی صحابی کی. اور اس کے قول آپ سنیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. فرماتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر اس قدر یقین ہے کہ اگر میں جنت اور جہنم دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے تو بھی میری یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو کہہ دیا مجھے اس پر ایسے ہی یقین ہے جیسے میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں, اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوں. یہ ان کی یقین, یہی یقین ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صبح کی نماز پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور نماز کے بعد جو ہے وہ گھر چلے جاتے ہیں. گھر جانے کے بعد اس کو پھر یاد ستاتی ہے کہ اللہ کے نبی کو دیکھ لوں دوبارہ. ابھی گھر گئے ہیں, نماز پڑھ کے گئے, مل کے گئے ہیں, دوبارہ بے چین ہو کے گھر سے نکل کے آتے ہیں. اللہ کے نبی کو گھر میں دیکھا, گھر میں نہیں تھے. مسجد آ گئے, مسجد میں نہیں تھے. بازار چلے گئے کہ بازار میں ہوں گے, بازار میں نہیں تھے. اب جا رہے ہیں, ایک باغ ہے جہاں پر اللہ کے نبی کبھی صبح و شام جایا کرتے تھے. اس باغ کا پانی بہت میٹھا ہوا کرتا تھا, وہاں بیٹھتے تھے اپنے اس صحابی کے پاس. وہ سوچا اسی میں ہوں گے. اب وہ دروازے بند ہیں, راستہ نہیں ہے, ایک جگہ سے پانی جا رہا ہے تو وہ کچھ شگاف پڑ گیا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو سکیڑ کے داخل ہوئے. دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, بہت زیادہ خوش ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا بتایا کہ میں بڑا بے چین ہوا کہ تجھے دیکھ لوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ, میرا یہ جوتا لے کر جاؤ نشانی کے طور پر, اور جو بھی شخص ملے اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن مستيقنا بها قلبه غیر شاک فیہا, اس کلمے پر, اس کہنے پر اس کے دل کا یقین ہو اور اس میں کوئی شک نہ ہو, تو اس کو خوشخبری دو جنت کی کہ تو جنت جائے گا. اور کل مسلم کی حدیث آپ لوگوں نے, درس حدیث پرسوں آپ لوگوں نے سن لی تھی کہ اللہ رب العالمین اس کلمے کی وجہ سے کیا کیا دے رہا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ عملا الا ما كان خالصا, اللہ وہی عمل قبول فرماتا ہے جو خالص ہو, اور جس عمل میں وہ شک ہو وہ خالص نہیں رہتا. اچھا, یہ جو شک ہے, جو یقین خراب ہوتا ہے, یہ ہر ایمان کے ہر شعبے میں, جیسے اللہ پر ایمان, رسول پر ایمان, کتابوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, تقدیر پر ایمان, اس میں سے بہت سی چیزوں میں لوگوں کا شک آ جاتا ہے اور اپنے ایمان کو بگاڑ دیتے ہیں, خراب کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین پر ایمان. اللہ نفع اور نقصان کا مالک ایک اللہ ہے. اب ایک شخص گھر سے نکلتا ہے اور کالی بلی دیکھ لیتا ہے, ڈر رہا ہے کہ کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا. کوے کی یا الو کی آواز سنتا ہے, کہتا ہے کہ کیا ہوگا. اس کا شک ہے اس بات پر کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے. تو کوے سے ڈرتا ہے, الو سے ڈرتا ہے, بلی سے ڈرتا ہے, کیسا ایمان. اسی طرح ایک شخص سنتا ہے کہ ایک عورت ہے یا ایک پیر صاحب ہے, وہ لوگوں کو دل کے احوال بتاتا ہے, غیب کی خبریں بتاتا ہے. یہ کہتا ہے یار ہم بھی چلتے ہیں, جا کے پوچھتے ہیں ہمارے معاملات, یہ کاروبار کیوں جو ہے خراب جا رہا ہے. یہ شخص جو ہے اس کا اس بات میں شک ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ رب العالمین. اگر اس کا شک نہیں ہوتا تو کبھی بھی ایسے شخص کے پاس نہیں جاتا. وہ تو نفرت کرتا ہے ایسے انسان سے جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, جو خدائی صفت کا دعویٰ کر رہا ہے. تو جن کے دلوں میں اس بات کے بارے میں شک ہو کہ صرف اللہ ہی عالم الغیب ہے, صرف اللہ ہی غیب کو جاننے والا ہے, تو وہی شخص ایسے لوگوں کے پاس جایا کرتے ہیں. اسی طرح رسول پر ایمان کی طرف آتے ہیں. اس میں ایک شخص اپنی برادری کی وجہ سے, آباء و اجداد کی وجہ سے, پیر و مرشد کی وجہ سے, امام اور کسی لیڈر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتا ہے, تو اس شخص کا محمد الرسول اللہ میں شک, اس شخص کا محمد الرسول اللہ میں یقین نہیں ہے. جیسے کہ پہلے شخص کا لا الہ الا اللہ میں شک تھا, اس شخص کا محمد الرسول اللہ میں شک. اللہ کے رسول وہ تو سب پہ بھاری ہے. حدیث سناتا ہوں آپ سب بھائیوں کو,
سنیے آپ لوگوں کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیف علمت انک نبی حتی استیقنت، اے اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتہ چلا کہ تو اللہ کا نبی ہے، یہاں تک کہ تجھے یقین ہو گیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا 2 فرشتے آئے، ایک فرشتہ میرے پاس آیا، دوسرا فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے اس نے ایک ترازو لٹکایا، وہ ترازو میرے قریب پہنچا، میں اور اس فرشتے نے مجھے اس ترازو میں رکھا، دوسرے پلڑے میں ایک شخص کو رکھا، میں بھاری ہو گیا، اس میں دوسرے کو رکھا، پھر بھی میں بھاری ہو گیا، 10 بندوں کو رکھا، میں بھاری ہو گیا، یہاں تک کہ 100 بندوں کو رکھا، میں بھاری ہو گیا۔ اوپر والا فرشتہ کہتا ہے نیچے والے فرشتے سے چھوڑ دو اس کو، اگر پوری امت کو ہم اس پلڑے میں رکھیں گے یہ شخص بھاری ہوگا، پوری امت کو، پوری کائنات کو ہم اس نبی کے ساتھ تولیں گے تو یہ نبی ان سب پہ بھاری ہے۔ اب کیسے اللہ کے بندو آپ کو پتہ چلتا ہے اللہ کی نبی کی حدیث ہے، اللہ کی نبی کی سنت ہے، اور تم کہتے ہو میرے باپ دادا نے یہ نہیں کیا، رواج میں نہیں ہے، برادری نے نہیں کیا، ہمارے شیخ نے نہیں کیا، ہمارے لیڈر نے نہیں کیا، ہمارے امام نے نہیں کیا، کیا یہ سب جو ہے اللہ کے نبی سے بڑے ہو گئے؟ اللہ کے نبی سب پہ باری ہے۔ اور رب العالمین نے قسم کھا کر کہا ہے، قسم کھا کر، قرآن اٹھا کے دیکھیے، فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ تم ہی پر فیصلہ کرے ان مسئلوں میں جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، جو ان کے اندر جو بھی مسئلے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے اندر تمہیں حاکم نہیں بنائے تو یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور صرف فیصلہ کرنا بھی نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دلوں کے اندر کوئی بھی تنگی اور وہ اس قسم کا اس مسئلے سے ناراضگی محسوس نہیں کرتے، خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بس ٹھیک، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ شادی سے پہلے اپنی بہن بیٹی کو وہ شادی کی وجہ سے اس کو دکھا سکتے ہیں ایک نظر، ٹھیک مانتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ میراث میں حصہ ہے، ٹھیک ہے مانتا ہوں میں۔ کوئی اس میں جو یہ نہیں ہوتا کہ رواج کے خلاف ہے، ہماری غیرت کے خلاف، تو زیادہ غیرت مند ہے یا اللہ کے رسول زیادہ غیرت مند؟ اللہ زیادہ غیرت مند، کون سی غیرت؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور یہ بات جو ہے کہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ماننا صرف 1-2 فیصلوں میں نہیں، سارے کے سارے فیصلوں میں جب تک مانو گے نہیں تو ایمان والے نہیں ہو۔ فلا وربک، تیرے رب کی قسم ایمان والے نہیں۔ تو ہمیں یہ اسلام ہے، یہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ تسلیم، اللہ کے سامنے سرنڈر ہونا، اللہ کے سامنے تسلیم ہونا، اللہ اور رسول نے جو کہا بس کہا۔ یہ فوجیوں کی ایک بات مجھے بہت پسند ہوتی ہے، کہتے ہیں آرڈر از آرڈر، بس آرڈر ہے۔ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، اللہ اور اس کا رسول کا آرڈر ہے، بس آرڈر کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا بس کرنا ہے، ہمارا دل مانے نہ مانے، سردی ہو گرمی ہو، ہمیں فائدہ ہو نقصان ہو، بس کرنا ہے۔ اس یقین کا ہمیں اس دنیا میں بھی بہت سے فائدے ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے اکثر، یاد کریں نا سب بھائی، دعاؤں کو یاد کریں، کتنی پیاری دعائیں ہیں۔ مسجدوں میں انتظام بھی ہوتا ہے دعاؤں کے لیے، سبق کے لیے، قرآن اور حدیث سیکھنے کے لیے۔ اب ہمارے پاس سب چیزوں کے لیے ٹائم ہے، قرآن اور حدیث کے لیے ٹائم نہیں ہو، اور پھر کہتے ہیں ہمارے گھر کے حالات صحیح نہیں ہیں، ہمارے معاشرے کے حالات صحیح نہیں ہیں، ہمارے یہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ کام تو کرتے نہیں ہیں جس سے رحمت برستی ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابھی یہ کل پرسوں یہ نوجوان اچانک مر گیا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بڑے بڑے مضبوط لوگ اچانک مر جاتے ہیں، اور آج کل تو بہت ہی معاملہ ایسا ہے کہ کبھی بھی آپ کا سفر تیار ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہو بھی سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے کفن فیکٹری سے نکل کر کسی دکان میں پڑا ہو،
بس اتنی دیر ہے کہ کوئی جائے گا وہ کفن اٹھائے گا اور لائے گا، اس کو پہنائے گا۔ یقین کرے بہت سے لوگوں کے کفن دکانوں میں آ چکے ہیں اور ہم غافل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسا یقین عطا فرما، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ عَلَيْنَا بِهِ مَصَائِبَ الدُّنْيَا، کہ اس یقین کی وجہ سے مجھ پر دنیا کی مصیبتیں وہ آسان ہو جائے، یقین کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائے۔ یقین جو ہے صدموں کو، پریشانیوں کو، ٹینشن کو، ڈپریشن کو، انزائٹی کو، سٹریس کو، تشویش کو، بے جا خوف کو، بے جا غم و فکر کو، اداسیوں کو، شکوے شکایتوں کو دور کر دیتا ہے، بھگا دیتا ہے۔ ایک اللہ پر یقین، تقدیر پر یقین، اللہ نے جو لکھ لیا میرے لیے اسی میں بھلائی، اسی میں خیر۔ میرا باپ جو ہے مجھ پر اتنا مہربان نہیں ہے، میری ماں اتنی مہربان نہیں ہے، میرا استاد مجھ پر اتنا مہربان نہیں ہے، میرا پڑوسی، میرا دوست مجھ پر اتنا مہربان نہیں ہے جتنا کہ اللہ رب العالمین مجھ پہ مہربان ہے۔ جو اللہ نے میرے لیے مقرر کیا اسی میں بہتر ہے۔ ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ خنسا رضی اللہ عنہ کا نام کس نے سنا ہے؟ کسی نے سنا ہے؟ خنسا رضی اللہ عنہ جاہلیت کے زمانے میں اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، یہ ایک شاعرہ ہوتی ہے، یہ بھی کافر اور شوہر بھی، یہ شعر کے شعر کتابیں بھر دیتی ہے، قصیدے لکھتی ہے، روتی رہتی ہے، جاہلیت کی طرح جو ہے وہ سارا معاملہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ رونے کی وجہ سے یہ اندھی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ 4 بیٹے ہیں اس کے، 4، پھر بھی شوہر کی فوت پر اس کی اتنی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ آگے چل کر رب العالمین اس کو ایمان کی دولت دیتا ہے، مسلمان ہو جاتی ہے۔ اب موقع آتا ہے 4 کے 4 بیٹوں کو جہاد کے لیے اپنے ہاتھوں سے روانہ کرتی ہے اور کہتی ہے میں نے تمہارے باپ کی دیے ہوئے چادر کو داغدار نہیں کیا، جاؤ کافروں سے لڑو، اور مجھے فخر ہوگا اگر مجھے یہ کہا جائے کہ یہ شہیدوں کی ماں ہے۔ اور وہ چاروں جہاد میں نکلتے، چاروں کے چاروں شہید ہو جاتے ہیں، اور یہ صبر کرتی ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتی ہے، کہتی ہے اللہ کا شکر ہے میں شہیدوں کی ماں۔ یہ انقلاب کیسے آیا؟ یقین کی وجہ سے۔ مصیبت تو پہلے بھی آئی تھی، کیا حالت تھی، اب 4 کے 4 لاش پڑے ہیں، کیا حالت ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، مصیبتیں سر پر آتی ہے، لیکن مصیبتوں کا ریئیکشن ہم کیا کرتے ہیں، رد عمل کیا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس مصیبت پر ایسی رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں جس سے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسا رد عمل ظاہر کرتے ہیں جس سے وہ مصیبت بھی ہلکی ہو جاتی ہے، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں یقین کی دولت عطا فرمائے۔ یقین کرنے والے اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو جاتے ہیں کہ اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ، بلکہ یہ جو 70 ماہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے، 70 کا لفظ عرب لوگ کثرت کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ نہیں کہ 70 ماہوں کی محبت کو جمع کر دو، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین کی 100 رحمتوں کا اس میں سے ایک حصہ اللہ نے بانٹ دیا ہے دنیا میں، اور اسی ایک رحمت کی وجہ سے ساری دنیا کی محبتیں ہیں، ساری دنیا کی، صرف انسانوں کی نہیں، جنات کی بھی، فرشتوں کی بھی، حیوانات کی بھی، پرندوں کی بھی، ساری کی ساری یہ محبتیں اسی ایک رحمت کی وجہ سے ہے، اور باقی 99 کی 99 رحمتیں اللہ رب العالمین قیامت میں دکھائے گا۔ اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کی برکت برسائے۔ معلوم ہوا یہ ساری کی ساری محبتیں ایک طرف، اللہ کی محبت کا کوئی وہ انتہا نہیں ہے، وہ کوئی حساب میں نہیں آنے والی چیز ہے۔ یہ تو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کی محبت جو ہے وہ کاؤنٹیبل نہیں ہے، وہ حساب میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ بے حساب محبت، بے حساب محبت، اسی محبت کی وجہ سے تو اللہ ناراض ہوتا ہے اگر کوئی انسان دوسرے انسان کو تکلیف دے، محبت کرتا ہے اللہ۔ اسی لیے
لم ترض بقضائی فاطلب ربا سوائی، اگر کسی شخص کو وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہے تو اللہ کے سوا کسی اور رب کو تلاش کرے جس کے فیصلوں سے وہ راضی ہو۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کے فیصلوں پر راضی نہیں، اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر راضی ہونا، یہ یقین کی ایک بہت بڑی نعمت جو یقین کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن یقین جو ہے صرف یہ دعویٰ نہیں ہے، زبانی بات چیت، زبانی باتیں وہ نہیں ہے، عمل ہے، عمل۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالآخرۃ هم یوقنون۔ قیامت سے پہلے اللہ رب العالمین ایک قسم کا جانور بھیجے گا، ایک قسم کا دابہ ہوگا جو کہ ایسی حالت میں آئے گا جب لوگوں کا اللہ کی آیتوں پر یقین باقی نہیں رہے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، تو وہ باتیں بھی کرے گا اور انسانوں کے پیشانیوں پر مہر لگائے گا کہ یہ مسلمان، یہ کافر۔ اس کے بعد نہ کوئی مسلمان کافر ہو سکے گا، نہ کوئی کافر مسلمان ہو سکے گا۔ یقین جب دنیا سے چلا گیا، قیامت شروع، قیامت کا آغاز جب یقین چلا گیا۔ اور جب سورہ بقرہ کی پہلی صفحے کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تو ان کی صفتوں میں یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس قول کو بھی دوبارہ عرض کرتا ہوں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، کسی کو یاد ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ یقین کیا ہے؟ ماشاء اللہ، قاری صاحب کو یاد ہے، عربی لفظ کیا ہے، الیقین والایمان کلہ، یقین جو ہے کامل اور مکمل ایمان کو کہا جاتا ہے۔ جب ہم اپنے ایمان کو سارے کے سارے اس کے ایمان کی جتنی بھی شاخیں ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں، سب کو سمیٹنے کی کوشش میں لگ جائیں، اس کو کامل کریں، اس کو مکمل کریں، اس کو یقین کہا جاتا ہے۔ ایسے یہ شخص جو ہے یقین پر ہے، جو اپنے ایمان کو مکمل کرنے میں لگا ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر ہوتی ہے اپنے منصوبوں کو مکمل کر لے، اپنے گھر کو مکمل کر لے، اپنے لباس کو مکمل کر لے، اپنے ایمان کو کون مکمل کرے گا؟ اپنے ایمان کو کامل کرنے کی فکر کون کرے گا؟ آج اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ آج کی رات تیرے گھر پر، تیرے دکان پر، فیکٹری پر ڈاکہ پڑنے والا ہے، میری بات سنیے، اگر کسی کو کہا جائے کہ آج کی رات تیرے فیکٹری پر، گھر پر، دکان پر ڈاکہ پڑنے والا ہے، کیا ہے وہ شخص جو ہے آرام سے سو سکے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ تیاری کرے گا، کیونکہ اس کو ایک بات کہی گئی، صحیح ذرائع سے کہی۔ تو ہم کیسے، ہمارا یقین کیسے؟ ہمیں کہا گیا ہے جہنم ہے، ہمیں کہا گیا ہے جنت ہے، ہمیں کہا گیا ہے موت نکلنے کی، موت کی سختی ہے، جان نکلنے کی سختی ہے، قبر کا عذاب ہے، قیامت کا سخت دن ہے، کیسا یقین؟ سورہ سجدہ میں ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، جو لوگ جن کا یقین تھا وہ صحابہ راتوں کو کروٹیں بدل بدل کر اللہ کو پکار رہے تھے۔ جو شخص ڈر رہا ہوتا ہے اس کی نیند خراب ہوتی ہے، ایسے ڈرتے تھے۔ وہ جس کو یقین تھا آندھی چلنے پر بھی مسجد میں پہنچے ہوتے اور نماز میں مصروف ہوتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
وہ ڈرتے، قیامت آنے والی، عذاب آنے والی ہے، پہلی قوموں پر انہی بادلوں سے عذاب آئے، میں ڈرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیا یقین ہے؟ بہت کمزوری میں ہم مبتلا ہے، بہت کمزوری میں میرے بھائیوں، میں بھی، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی ایسا ہو، بہت کمزوری میں مبتلا ہو، تو ہمیں اس کی کوششیں کرنی چاہیے۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے دلوں میں نقش ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے اور سوال کرنے والے فرشتے آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، اور یہ شخص صحیح جوابات دے دیتا ہے، تو فرشتے ان سے کہتے ہیں، علی الیقین کنت وعلیہ تبعث یوم القیامہ، تو نے جو صحیح جوابات دیے اس لیے کہ تو دنیا میں یقین پر تھا، تجھے یقین تھا یہ قبر کے بارے میں، اور اسی یقین کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اور جو شخص فرشتے اس سے سوال کریں گے اور وہ جواب نہیں دے سکے گا، تو اس سے فرشتے کہیں گے، ان کو ماریں گے بھی، اور مارتے مارتے کہیں گے، علی الشک کنت وعلیہ تبعث یوم القیامہ، تو شک پر تھا، تو دنیا کی زندگی شک میں گزار رہا، تجھے شک، اور اسی شک کے ساتھ اس قبر سے بھی اٹھائے جاؤ گے، یعنی یہ عذاب تو کم ہے، قیامت کا سخت عذاب آنے والا ہے، پھر جہنم کا عذاب آنے والا ہے، اور جہنم کی عذاب کی طرف سے اس کے لیے کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، جس سے صبح و شام اس کو دکھایا جائے گا، اس عذاب کے لیے جانا ہے تجھے، اور جنت کی وہ جگہ دکھائی جائے گی کہ بدبخت محروم انسان، اس جگہ کے لیے اللہ نے تجھے پیدا کیا تھا، اس سے محروم ہو گیا، جنت سے محروم ہو گیا، اور اب تیرا ٹھکانہ جہنم میں یہ ہے، یہ ہے، یہ۔ تو خلاصہ کہ حدیث میں کیا ذکر ہوا؟ جواب جس نے صحیح دیا تو اسے کہا گیا تجھے یقین تھا، اور جس نے غلط دیا اسے کہا گیا تجھے شک تھا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں یقین حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور شک سے بچنا۔ شک کیسے پیدا ہوتا ہے؟ شک کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اور شک کی وجہ سے کیا کیا نقصانات کا سامنا ہوتا ہے، اور شک کو ہم اپنے دلوں سے نکالیں گے کیسے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلا خطبہ میں دوں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شک کے عذاب سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں یقین کی نعمت سے وہ سرفراز فرمائے۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی کنجیاں بنائے، خیر کی چابیاں بنائے، اور شر کے لیے ہمیں تالے بنائے۔ یہ حدیث ہے، اللہ نے ایسا بنایا۔ میں اللہ رب العالمین سے ہر وہ خیر، ہر وہ خوشی، ہر وہ بھلائی مانگتا ہوں اپنے لیے، آپ سب کے لیے، جتنی بھلائیاں اللہ کے تمام نبیوں نے مانگی، اور اس شر سے اپنے آپ کو اور آپ سب کو بچانے کے لیے پناہ میں آنے کے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتا ہوں، جن شروں سے، جن قسم کے شرور سے اللہ کے نبیوں نے پناہ مانگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیر سے محبت کرنے والا بنا دے اور شر سے نفرت کرنے والا بنا دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے بگاڑ کو اس کی اصلاح فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو ایمان اور اسلام کی روشنی سے منور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کے اندر سکون اور چین وہ نصیب فرمائے، اور جتنے لوگ جن کے اوپر قرضے ہے اللہ رب العالمین ان کا قرضہ اتارنے کا بندوبست فرمائے، اور جتنے لوگ وہ بیمار ہیں ان بیماروں پر رحم کیجیے، ترس کھائیے۔ آپ سب بھی، یہ ہمارے پڑوس میں جتنے بیمار ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں بیماری کی الگ تکلیف ہوتی ہے، علاج کا الگ تکلیف ہے۔ بیماری تو آپ دور نہیں کر سکتے ہو، علاج کا تکلیف تو دور کر سکتے ہو۔ ہم جو ہے لوگوں کے ساتھ یہ تو مدد کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعاون کرے کہ اپنا علاج کر لے، اپنی دوائی لے لے، اپنے میڈیسن لے لے، اپنا جو ہے اپنے آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا سکے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔